بات کہہ رہا ہوں، یہ سجانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنا نام یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کو پتہ تو لگے کہ جنہوں نے قربانیاں دی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت مالک تھے اور آپ کا وہ مقام و عرفہ و اعلیٰ تھا۔ آپ سنیے گا کہ حضور علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ کی جو عادت تھی نا، آپ شکار کرنے کی شوقین تھے، شکار کیا کرتے تھے آپ، اور ایک دفعہ شکار کر کے آپ واپسی آ رہے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، جب شکار کو جاتے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بات سمجھیے گا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب آپ کی عادت تھی شکار کرنے جاتے، شکار سے جب واپسی آتے تو طواف خانہ کعبہ کرتے اور پھر وہاں جو لوگ ہوتے ان سے سلام دعا کرتے۔ آپ واپسی آئے اور واپسی آنے کے بعد لوڈی ملی اور لوڈی نے فوراً کہا، اے امیر حمزہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے چچا کو، آپ کے بھتیجے کو، حضور علیہ السلام کو ابو جہل نے زخمی کر دیا ہے اور اس نے پہلے بکواسات کیے، گالیاں دی ہیں، اور لیکن حضور علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر ابو جہل نے آپ کے سر پہ ڈنڈا مار کے آپ کو ڈھول کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو، سید الشہداء کا سننا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ فوراً چنار میں گئے اور وہاں اس محفل میں دیکھا جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اپنا نیزہ نکالا اور اس کے سر پہ مارا، سر پھاڑ دیا اور کہا، تو میرے بھتیجے کو ستاتا ہے، سن، میں بھی اسی کے رب کو مانتا ہوں جس کو وہ مانتا ہے، اور کیا تجھے معلوم نہیں کہ میں نے بھی اسی کا دل قبول کر لیا ہے؟ اب ہمت ہے تو مجھ سے لڑ، اب ہمت ہے تو مجھ سے لڑ۔ اللہ اکبر، بڑا پیارا واقعہ ہے، جوش جذبے کا ہے، محبتوں کا ہے۔ جو ابو جہل کے ساتھی تھے فوراً اٹھے اور آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابو جہل نے وہاں سمجھداری کا مظاہرہ کیا، اس نے کہا یہ شیر ہے، شیر محمد شیر ہے، امیر حمزہ ہے، اور اگر ان سے اس وقت حملہ ہو گیا اور ان سے لڑائی ہوئی تو یہ میرے سارے ساتھیوں کو مار ڈالیں گے۔ کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کیجئے اور آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اب بات سنیے گا، سمجھیے گا، ابھی امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جوش میں بول دیا میں تو اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں میں اسی رب کو مانتا ہوں جو میرا بھتیجا ہے حضور علیہ السلام جس کو رب مانتے ہیں۔ اب گھر چلے گئے اور گھر میں بڑی بے چینی بے قراری ہو گئی۔ کہا میں نے کیا بول دیا، میں نے تو کلمہ ہی نہیں پڑھا اور میں نے یہ ساری باتیں بول دی۔ اللہ، پوری رات بڑی بے تابی بے قراری میں گزری، صبح ہوئی اور صبح حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب اپنے بتا رہے ہیں کہ میں نے ابو جہل کو مارا ہے، آپ خوش نہیں، حضور علیہ السلام خوش نہیں کہ یار ہاں میرا بدلہ لے کر آ رہا ہے تو بہت بڑا کام کیا۔ آپ خوش جب امیہ سے کلمہ پڑھو، جب تم کلمہ پڑھو گے تب میں خوش ہوں گا۔ کہا کہ مجھے کچھ دین کے بارے میں بتاؤ، اسلام کے بارے میں بتاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس رب کو نہیں مانتے جس رب کو میں مانتا ہوں؟ جس رب کو یہ بتتے ہیں کیا تم ان کو رب مانتے ہو؟ تھوڑا سا خیال کرو، سوچو، تھوڑی سی تعلیم تھوڑی سی دینے کے بعد فوراً آپ کا دل کلمہ الہی سے، نور الہی سے جگمگ کرنے لگا۔ آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بہت دلیر تھے۔ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا نا، دو شخصیت ایسی گزری ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام لانے سے پہلے دین جو ہے، دین کی دعوت چھپ چھپ کے دیا جاتا ہے، نمازیں جو ہے چھپ چھپ کے پڑھی جاتی تھی۔ لیکن جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے پھر کھل کے دعوت دی اور کہا کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا ہے عبادت سے، اب ہمیں کوئی روکنے والا ہے تو سامنے آئے۔ اس کے بعد کھلا نیکی کی دعوت دی گئی، اذانیں دی گئی، جماعتیں قائم کی گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، یہ پہلے علمدار تھے، یہ پہلے علمدار تھے، پہلا قافلہ تھا جو دین اسلام کی لڑائی کے لیے نکلا، جس کا پرچم حضور علیہ السلام نے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ پہلی لڑائی، پہلا پرچم، وہ لڑائی ہوئی نہیں
لیکن آپ پہلے پرچم لینے والے، پہلی لڑائی کے لیے جانے والے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں قافلہ گیا۔ پھر اسلامیوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت کے بارے میں کیا کہنا، آپ کے مقام کے بارے میں کیا کہنا، آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمت تھی، آپ وہ جلیل القدر صحابی اور وہ پیارے چچا جان امیر طیبہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلایا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ قدرت و طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلایا کرتے تھے، دونوں ہاتھوں سے تلواریں چلا کے اور لوگوں کی گردنیں اڑایا کرتے تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور کھلا کھلا بولتے تھے کوئی ہے مقابلہ کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ طاقت اور وہ حکمت عطا فرمائی تھی، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان شوکت، آپ کا مقام اور آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس طرح رہا کہ جہاں جاتے آپ کا ایک حیب، آپ کا ایک دبدبہ، آپ کا ایک خوف لوگوں میں طاری ہو جایا کرتا تھا۔ اور دو شیر اللہ کے گزرے، اللہ کے دو شیر جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ میرے شیر، پتہ ہے کون کون سے؟ نمبر ایک مولا مشکل کشا کرب اللہ وجہ، اس کو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب نے کہا یہ میرے شیر ہے، اور دوسرے شیر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ۔ آج جب یہ لڑتے تھے نا، جب یہ لڑتے تھے، ہم تو اپنی ذاتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنی قوموں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے روڈوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے گیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دین کے لیے لڑا کرتے تھے۔ جب یہ لڑا کرتے تھے نا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے دیکھو میں اللہ اس کے لیے پیارے حبیب کا شیر ہوں، آؤ میرا مقابلہ کرو، آؤ میرا مقابلہ کرو، اللہ اکبر۔ آپ پہ یہ کیفیت طاری ہوتی تھی، اور آپ جس جگہ جاتے تھے آپ ایک ہیبت طاری ہو جاتی تھی، اور جس جنگ میں جاتے تھے آپ کامیاب ہو جاتے تھے۔ پیارے اسلام بھائی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، اور اب وہ وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا وہ عالم اور وہ پیار حضور علیہ السلام سے اللہ کو مدینے لے کے جائے، اور انہیں گورنر مدینہ کہا جاتا ہے۔ گورنر سمجھتے ہیں جیسے ہمارے یہاں کا گورنر تو نظر نہیں آتا کون ہے گورنر، لیکن گورنر مدینہ جو میرے ساتھ مدینے گئے انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے کوشش کی تھی کہ پہلی حاضری جو ہے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں دی ہے، اور وہ حاضری کمال کی بات یہ ہے کہ آپ جو سلام کر کے آئے، جو مدینے جا کے سلام کر کے آئے، حضور علیہ السلام کا کرم دیکھیں ان شہداء احد پر کہا کہ جو شخص ایک مرتبہ ان کو سلام کرے گا تا قیامت تک وہ ان کے جواب دیتے رہے گا، اور آپ کے سر میں درد ہے نا، آپ وہاں کی خاک اٹھائیں اپنے ماتھے پہ لگائیں، آپ کا سر کا درد دور ہو جائے گا۔ آپ کو بیٹے کی خواہش ہے، وہاں جا کے دعا مانگے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے۔ قربان جائیے لے سیدہ شہزادی کون ہے اللہ تعالیٰ، آپ